أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Today, inshallah, آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کے پہلے حصے کے اختتام پر پہنچیں گے، and we'll also conclude اور our visit to ہم تفسیر کے اس حصے کے اختتام پر پہنچیں گے part which belongs جس کا تعلق بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ as I explained earlier. جیسا کہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں Fatiha can be divided کہ سورہ فاتحہ کو دو ذیلی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جنہیں ہم دو بڑے ہیمسفیئرز یا نصف کرے کہہ سکتے ہیں۔ belongs to پہلے نصف کرے کا تعلق of the Creator, خالق کے اوصاف کے بیان سے ہے، and the second hemisphere اور دوسرے نصف کرے کا تعلق world of the creation. بنیادی طور پر مخلوقات کی دنیا سے ہے۔ But there is no hard and لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی حتمی تقسیم نہیں ہے جو انہیں ایک دوسرے سے بالکل جدا کر دے، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی وضاحت بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک کنیکٹنگ ٹیشو ہے جس کے ذریعے یہ دونوں جہان آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان گویا کہ ایک پل بنا دیا گیا ہے، اور وہ پل ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ so in conclusion, تو خلاصے کی صورت میں I may sum up what I have said. میں نے جو کچھ پہلے بیان کیا ہے اسے میں یوں سمیٹ سکتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم God جو خالق اور تمام جہانوں کا رب ہے، and speaks of his two اور اس کی دو بنیادی صفات یعنی الرحمن اور الرحیم کا ذکر کرتی ہے، mental in the whole جو تخلیق کے پورے عمل اور اس کے تمام مظاہر میں کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہے۔ and then we say اور پھر Alhamdulillah, ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، and we admit and اور ہم اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں all praise belongs کہ تمام حمد to the اسی خالق کے لیے ہے who has created جس نے پوری کائنات کو the entire universe, or all that, یہ وہ سب کچھ جو جانا جا سکتا ہے، or all that there was, یا وہ سب کچھ جو ماضی میں معلوم تھا، or in future that will be, یا مستقبل میں جو کچھ بھی کبھی معلوم ہوگا، with the instruments اسے رحمانیت اور رحیمیت کے انسٹرومنٹس یعنی آلات کے ساتھ تخلیق کیا ہے، یعنی اس رب کی تمام تر تخلیق میں of Rahman رحمانیت اور رحیمیت کی شان پائی جاتی ہے۔ beneficent. وہ انتہائی درجے کا محسن ہے اور ہر ایک سے اس کا یہ سلوک ہے۔ It is provided, جب یہ احسان کا سلوک کسی کو عطا کیا جائے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ سلوک چلتا رہتا ہے، a source of multiple. اور یہ اللہ کا اپنی مخلوق پر اپنی نعمتیں بڑھا چڑھا کر دینے کا ایک منبع یا ذریعہ ہے۔ Alhamdulillah Rabbil الحمدللہ رب العالمین، to him تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے combines the two major attributes of Rabbul جو رحمانیت اور رحیمیت کی دو بنیادی صفات کو جمع کرتا ہے، with that combination of اور جس کے جمع ہونے کے نتیجے میں to us, وہ ہمارے لیے ایک رب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ developer, وہ ایک ایسی ذات ہے جو پرورش کرنے والا ہے، ترقی دینے والا ہے۔ وہ محض خاک یا مٹی سے انسان کو ایک نہایت عمدہ اور کامل ماڈل بناتا ہے۔ creates from nothing.
وہ عدم سے تخلیق کرتا ہے turns everything اور اپنی اعجازی طاقت کی ایک جنبش سے ہر چیز کو ایک ایسی صفت عطا کرتا ہے and ever developing جو ہمیشہ ترقی اور ارتقاء کی راہ پر متحرک رہتے ہوئے quality ادنا درجے کے کمال سے from lesser excellence to high. اعلیٰ درجے کے کمال کی طرف گامزن رہتی ہے۔ There is nothing stationary about his touch. اس کے لمس یا اعجازی طاقت میں کوئی ٹھہراؤ یا جمود نہیں ہے۔ It continues جب وہ کسی چیز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے تو وہ معیار کے لحاظ سے مستقل اور مسلسل پروان چڑھتی رہتی ہے in volume, اور اپنے حجم میں بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ not necessarily the material value, یہاں مادی حجم مراد نہیں ہے volume in the sense بلکہ حجم سے مراد اوصاف اور کمالات کا مجموعہ ہے۔ all praise be to him, تمام حمد اسی کے لیے ہے، praise in its entire excellence. یعنی ایسی حمد جو اپنے تمام تر کمال کے ساتھ ہو، یعنی کامل حمد اسی کے لیے ہے۔ ایسی حمد جو اس قدر مکمل ہے کہ اس میں کسی دوسرے کی شرکت کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، There is تو اس حمد میں ایک ایسی قطعیت اور کلیت پائی جاتی ہے جو خدا کے سوا out ہر دوسرے وجود کو باہر کر دیتی ہے our share in that اور اس تعریف میں unless کسی دوسرے کے حصے کی نفی کر دیتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ خود کسی کو اپنی مرضی سے کسی تعریف سے نواز دے۔ spoken in detail اس موضوع پر میں گزشتہ سال کی تفسیر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے میں اسے دہراؤں گا نہیں، میں محض اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ Ar-Rahman Ar-Rahim, الرحمن الرحیم، he is the not only the creator of the material وہ نہ صرف اس مادی کائنات کا خالق ہے of which man is the جس کا نقطۂ کمال انسان ہے، but he is also responsible بلکہ for the creation of the spirit. وہ روحانی یا مذہبی کائنات کی تخلیق کا بھی ذمہ دار ہے۔ Ar-Rahman خدا in the sense الرحمن ہے، of the Quran, of the Holy وہ قرآن کریم کا رحمان creator یعنی خالق ہے، and Ar-Rahim اور وہ الرحیم بھی ہے of Sharia. یعنی شریعت اور قانون کو بنانے والا ہے۔ Both these have the ان دونوں صفات میں احسان کی شان پائی جاتی ہے۔ the universe which is material, وہ کائنات جو مادی ہے universe which is اور وہ کائنات the spiritual and جو روحانی اور مذہبی ہے، and they both are the creation of یہ one. دونوں ایک ہی ہستی کی تخلیق ہیں، So the handicraft of one تو ایک ہی کاریگر کی صنعت میں have the same. ایک جیسے اوصاف ہونے چاہیے۔ So there shouldn't be any separation چنانچہ or any contradiction. اس کی پیدا کردہ مادی دنیا Material world he has اور اس کی پیدا کردہ روحانی یا مذہبی دنیا کے درمیان religious. کوئی فرق یا کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ So there would be found complete conformity بس between the creation الرحمن الرحیم کی تخلیق the creator of the universe یعنی مادی کائنات کے خالق کی تخلیق and the اور creation of Ar-Rahman الرحمن الرحیم کی وہ تخلیق in Surah Fatiha. جسے سورہ فاتحہ میں دوبارہ مذہبی مظاہر اور مذہبی دنیا کے خالق کے طور پر بیان کیا گیا ہے، So a complete ان کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جانی چاہیے، تو ان کے درمیان مکمل طور پر مطابقت ہونی چاہیے، اور یہ الرحمن الرحیم اس مطابقت کو قائم کرتی ہے، اور عالمگیر مذہب میں احسان کے وہی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ بس کوئی بھی ایسا مذہب جو ان اوصاف سے عاری ہو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس خدا کا مشاہدہ ہم قدرت میں کرتے ہیں اس کی ذات میں رحمانیت اور رحیمیت کا رنگ غالب ہے۔ How can he conceive وہ ہمارے لیے religion for us ایسے مذہب کا تصور کیسے کر سکتا ہے یا ہمیں ایسا مذہب کیسے دے سکتا ہے void of these two fundamental? جو خدا کی ان دو بنیادی صفات سے خالی ہو؟ So any religion which is تو کوئی بھی مذہب جو ان سے خالی ہو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ Malik Yawm al-Din, مالک یوم الدین، he is the owner or proprietor وہ ہر نتیجے کا مالک every conclusion. یا مختار ہے، He has complete sway over. اسے ہر چیز پر مکمل غلبہ حاصل ہے۔ Rahmaniyat tells us of the beginning. رحمانیت ہمیں مختلف اشیاء کے آغاز کے متعلق بتاتی ہے، Rahimiyat ہر چیز کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ of the رحیمیت ہمیں کسی چیز کے ترقی کے مسلسل عمل کے متعلق بتاتی ہے، and Rabubiyat اور ربوبیت ان دونوں صفات کے مجموعے کے طور پر begin ان دونوں کا احاطہ کرتی ہے،
یعنی آغاز کا بھی اور تسلسل کا بھی، improvement in values. اور وہ اقدار میں مسلسل بہتری لانے کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ یہ وہ لب لباب ہے جسے رحمانیت، رحیمیت اور ان کی مجموعی صفت کے ذریعے بیان کیا گیا ہے، جسے ربوبیت کہا جاتا ہے۔ Malikiyat speaks of the end. مالکیت انجام کی بات کرتی ہے، The complete پس encompassment. خالق ہر چیز کا مکمل طور پر احاطہ کرتا ہے۔ The one who is the Lord, وہ جو آغاز کا رب ہے، he is the Lord وہی ترقی کے اس مسلسل بڑھتے ہوئے عمل کا بھی رب ہے۔ of development. He is also the Lord وہ اختتام کا بھی رب ہے، اور مالکیت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ and everything اور وہ تمام چیزیں things than God. جو خدا کے سوا دوسروں کے پاس عارضی طور پر دکھائی دیتی ہیں، Everything is dispossessed. آخر کار ہر چیز ان کے عارضی قبضے سے چھین لی جاتی ہیں۔ Malik Yawm Din means تو مالک یوم الدین کا مطلب وہ واحد مالک ہے comes apparently as well. جو ظاہری طور پر بھی مالک مطلق ہے۔ And I refer to a verse اور میں نے پہلے بھی قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیا تھا جس میں اللہ فرماتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ Malik Yawm Din, مالک یوم الدین possessor or اس وقت کا مالک، مکمل قابض owner. یا مالک مطلق ہے When every جبکہ خود اس کی ذات کے سوا ہر چیز تمام تر قدروں سے کلیتاً محروم کر دی جائے گی، all values, with the result جس کا نتیجہ یہ ہوگا he would be there. کہ صرف وہی ایک ذات موجود ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، گویا کہ ہر چیز مکمل طور پر غائب ہو چکی ہوگی۔ کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ This Wajhu Rabbika یہ وجہ ربی کا ہی مالک یوم الدین ہے، means جس سے مراد خدا کی قدر کے سوا باقی تمام قدروں کی مکمل تباہی ہے۔ of God. So this tells us تو یہ ہمیں اس مالک مطلق، absolute owner, absolute قابض مطلق absolute اور حاکم اعلیٰ کے متعلق بتاتا ہے، one who not only یعنی وہ جو نہ صرف مختلف اشیاء کا قابض ہے is the master, بلکہ ان کا مالک بھی ہے، responsible for making اور جو قوانین بنانے کا ذمہ دار بھی ہے، کیونکہ جب ہر چیز کا اختتام ہوگا تو وہ قیامت کے دن اپنے تخت پر بیٹھے گا، وہی اس دن کا مالک ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف امور اس کے سامنے فیصلے کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اسے قانون بنانے والا بھی ہونا چاہیے، also possessor of اور قانون کو نافذ کرنے کے لیے تمام طاقتوں کا بھی مالک ہونا چاہیے، he cannot be. ورنہ وہ آخری دن یعنی قیامت کے دن کا مالک نہیں ہو سکتا۔ Now this is a description and اب یہ ہمارے رب کا ایک بیان اور تعارف ہے۔ it is such a complete and so یہ کم سے کم ممکنہ الفاظ میں ایک ایسا مکمل اور خوبصورت تعارف ہے that as such it beats کہ یہ کسی بھی دوسرے وجود یا انسانوں کی طرف سے کسی کا تعارف پیش کرنے کی تمام کوششوں کو مات دے دیتا ہے۔ try to introduce a friend of آپ اپنے کسی دوست کا تعارف دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں، تب آپ کو احساس ہوگا do justice کہ تعارف پیش کرنے کا حق ادا کرنا کتنا مشکل امر ہے۔ would fail you. الفاظ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ Ever in secret وہ شخص خواہ کتنا ہی غیر اہم ہی کیوں نہ ہو، you will not be able to do آپ اس کا تعارف پیش کرنے میں by way of اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے۔ whenever somebody تو جب بھی کسی شخص کو کسی سیلیبریٹی یا کسی مشہور شخصیت کا تعارف پیش کرنے کے لیے مقرر کیا جائے تو وہ اپنے ذہن میں مناسب اور توصیفی الفاظ تلاش کرتا رہتا ہے، اور پھر بھی آخر میں وہ اپنی ہار مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کا تعارف پیش کرنے کی کوشش تو کر رہا تھا لیکن میں اس میں مکمل طور پر ناکام رہا ہوں، وہ میری تعریف سے بالا تر ہیں۔ such a small person اور وہ شخص جس کا تعارف پیش کیا جا رہا ہو ایک معمولی انسان ہوتا ہے جس کے متعلق بیان کرنے کو کچھ خاص نہیں ہوتا، اور یہاں خدا ہے کائنات کا خالق، اور وہ اپنا تعارف خود کروا رہا ہے، using himself اور اپنا تعارف ایسے کامل اور خوبصورت انداز میں کروا رہا ہے that the words really کہ اس بیان کی تعریف کرنے کے لیے واقعی الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ well the words have not در حقیقت الفاظ ہمارے رب کے لیے کم نہیں پڑے، completely described him. اور اس نے مکمل طور پر اپنی تعریف خود فرما دی ہے۔ اس نے بطور خالق نہ صرف اپنی تعریف بیان کی ہے بلکہ مخلوق کی بھی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس تفسیر پر نظر ڈالیں جو میں نے گزشتہ چند دنوں اور گزشتہ سال میں کی ہے تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے
کہ ان چند الفاظ میں ہمارے خالق نے نہ صرف اپنا بیان اور تعارف پیش فرمایا بلکہ اس نے اپنا طرز تخلیق بھی بیان فرمایا ہے۔ اس نے تخلیق کے مظاہر اور تخلیق کے پیچھے پوشیدہ فلسفوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس نے اپنے طرز عمل کی وجوہات اور جواز بھی پیش کیے ہیں۔ پھر اس نے اپنی مخلوق اور ان قوانین کا بھی تعارف پیش کیا ہے جو تخلیق اور تخلیق کے مختلف جہانوں میں کار فرما ہیں۔ وہ ان قوانین کا بھی تعارف پیش کرتا ہے جو بے جان دنیا اور جاندار دنیا یعنی زندگی کی دنیا میں کار فرما ہیں، اور وہ عالم انسانیت کے قوانین کا بھی ذکر فرماتا ہے اور ہمیں وجوہات بتاتا ہے کہ ان قوانین کی پاسداری کرنا کیوں ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کل میں آپ کو خدا کے ایک کامل قانون ساز ہونے کے متعلق بتا رہا تھا، اور یہ کہ اسے ایک کامل قانون ساز کیوں ہونا چاہیے اور کیوں کسی اور کو کامل قانون ساز نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی یہ 4 صفات کامل قانون سازی کے لیے ابتدائی اور بنیادی طور پر لازمی شرائط ہیں، اور چونکہ کوئی دوسرا وجود ان 4 صفات کا حامل نہیں ہو سکتا، ان 4 صفات کا ذکر تو چھوڑیں، خدا کے سوا اور کوئی وجود ایسا نہیں جو خدا کی کوئی ایک بھی صفت کو اس کمال کے ساتھ پا سکے جس کمال کے ساتھ خدا ان صفات کا مالک ہے۔ اسی لیے الحمد کا اطلاق ہر صفت پر ہوتا ہے۔ الحمد للہ، الحمد للرب، الحمد للرحمن، الحمد للرحیم۔ اللہ تو خدا کا ذاتی نام ہے، اس لیے ہمیں دوسری صفت سے شروع کرنا چاہیے۔ الحمد للرب العالمین، یعنی اس میں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ الحمد للرحمن، اس میں بھی اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ الحمد للرحیم، اس میں بھی حمد اللہ کی طرف لوٹتی ہے، اور مالک یوم الدین میں بھی اللہ کی حمد ہے۔ اور الحمد ایک ایسی کامل تعریف ہے جو بنیادی طور پر کسی ذات کی اپنی ذاتی خوبی یا کمال کا آئینہ دار ہو، نہ کہ دوسروں کی طرف سے زبردستی یا مصنوعی طور پر اسے وہ کمال عطا کیا گیا ہو، یعنی وہ اس کی اپنی ذات کا حصہ ہو اور کمال کے درجے پر ہو۔ تو ان صفات کو آزمائش کی کسوٹی پر رکھیں، ان اوصاف کو دوسروں پر لاگو کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کی تمام کوششیں مکمل طور پر ناکام ہو جائیں گی۔ کسی بھی شخص کو رب کی حیثیت میں پانا ناممکن ہے، یعنی جو دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہو، دوسروں کو معمولی چیزوں سے اعلیٰ اور کامل وجود بنانے والا ہو، ہر چیز کا پروردگار اور رازق ہو، جو ایسا رازق ہو جو تمام قسم کی ضروریات پوری کرنے والا ہو اور کسی ایک بھی ضرورت کی کمی نہ رہ جائے، اور ایک ایسا نظام بھی فراہم کرنے والا ہو جہاں ضروریات کی تکمیل میں توازن نہ بگڑے، تاکہ حتمی مقصد حاصل ہو سکے۔ مثال کے طور پر میں نے یہ پہلے بھی کئی بار بیان کیا ہے کہ ایک بھوکے شخص کے لیے کھانا ضروری ہے، لیکن ہر قسم کا کھانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایک بھوکے انسان کے لیے کھانا ضروری ہے، لیکن لامحدود مقدار میں کھانا ضروری نہیں ہے۔ ایک مخصوص بھوکے انسان کے لیے ایک خاص قسم کا کھانا ہونا چاہیے اور ایک مخصوص مقدار درکار ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے کم دیں گے تو آپ نے کسی چیز کی کمی کی ہوگی۔ اگر آپ کسی کی ضرورت سے ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے تو پھر آپ تجاوز کر جائیں گے اور اس شخص پر بوجھ ڈال دیا ہوگا جس کو آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام تقاضے اور بہت سے دوسرے تقاضے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اور وہ بھی جن کا میں نے ذکر نہیں کیا، وہ ایک کامل رب کی تصویر کشی کرتے ہیں جو واقعتاً قابل تعریف ہے۔ تو پھر کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ یعنی دنیا کا کوئی بھی انسان، وہ خواہ کتنا ہی متکبر کیوں نہ ہو، وہ ان معنوں میں رب ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سب سے زیادہ قابل تعریف پروردگار، رب، خیال رکھنے والا اور ترقی دینے والا ہے۔
اور جو کسی نہایت معمولی اور غیر اہم چیز کو ایک انتہائی کامل یا بظاہر نہایت عمدہ وجود میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ تمام اوصاف دوسروں میں مفقود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کامل تعارف کروایا گیا ہے کہ انسان ششتہ رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور اسی عمل میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تخلیق کے پورے مظہر کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور ان آیات میں ان علوم کے گویا بیج بو کر ان تمام علوم کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو دریافت ہو چکے ہیں یا جو مستقبل میں دریافت ہو سکتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور شاید ایک غیر مسلمان یا غیر مومن یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ مذہبی جنونی ہیں، آپ ہمیشہ یہی کچھ کرتے ہیں کہ اپنی کتب میں وہ الفاظ منسوب کرتے ہیں جو ان میں ہیں ہی نہیں، اور اپنے نام نہاد خدا کے کلام کی طرف وہ صفات منسوب کرتے ہیں جو اس میں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ لیکن میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں کسی بھی چیلنج کرنے والے، کسی بھی ملحد یا کسی بھی ایسے شخص کے سامنے جو قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتا، یہ مزید ثابت کر سکتا ہوں کہ جو کچھ دعویٰ کیا گیا ہے وہ نہ صرف ایک دعویٰ ہے بلکہ اس کے شواہد بھی پیش کیے گئے ہیں، اور وہ شواہد ایسے انداز میں پیش کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک عاقل انسان کے لیے ان شواہد کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر کل ہم مذہب کی ضرورت کے متعلق بات کر رہے تھے۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب ایک برتر اور اعلیٰ ہستی کا مقرر کردہ اور قائم کردہ ضابطۂ حیات ہے۔ خدا ہماری زندگیوں کا مالک ہے، وہ ہماری زندگیوں کو تشکیل دیتا ہے، اور جس طرح کا رویہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنائیں، یہی مذہب ہے۔ تو پھر مذہب کی ضرورت کیوں ہے، اور ہم انسان کے علاوہ کسی اور ہستی پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہترین راستہ وضع کرے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں۔ تو میں نے بنی نوع انسان کے دور سے پہلے ایک دور سے بات شروع کی۔ میں نے اس خطۂ زمین پر زندگی کے آغاز سے بھی پہلے ایک دور سے بات شروع کی۔ میں نے نباتی دور کا بھی ذکر کیا، اور میں نے بے جان دنیا کے متعلق بھی بات کی۔ میں نے ارتقائی مراحل کے آغاز سے لے کر آخر تک تمام باتوں کا احاطہ کیا، اور یہ ثابت کیا کہ ہر دور میں قانون سازی ضروری تھی۔ کوئی بھی امور قوانین کے بغیر خود بخود نہیں چل سکتے، یعنی طبیعیات کے قوانین اور کیمیا کے قوانین کے بغیر۔ یہ وہ تمام قوانین ہیں جو زندگی کے وجود کو چلاتی ہیں، وہ چیزوں کو کنٹرول کرتے رہے ہیں اور انہیں ایک خاص سمت میں آگے بڑھاتے رہے ہیں، اور وہ اس کام میں مکمل طور پر کامیاب رہے۔ یہ ایک قانون ساز کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس نقطے کو ثابت کرتا ہے کہ وہ قانون ساز سب سے زیادہ قابل بھروسہ قانون ساز ہے۔ وہ کامل قوانین بناتا ہے۔ اگر آپ ان قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کسی نہ کسی طرح کائنات کا توازن بگاڑ دیں گے، اور آپ ترقی کے عمل میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ ہر قانون ناگزیر ہے، اور وہ دوسرے قوانین کے ساتھ مکمل طور پر مطابقت رکھتا ہے، اور مکمل طور پر ایک متوازن کائنات میں فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ ایک خاص مقصد کی تکمیل کے لیے دنیا میں نافذ ہوتا ہے، اور اسے اپنے مقام سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ اس قانون میں کوئی خلل پیدا کریں تو آپ مختلف اشیاء کے پورے نظام کو درہم برہم کر دیں گے۔ اس حقیقت کو کائنات کے آغاز سے ہی ثابت کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم اب تک جانتے ہیں۔ وہ قوانین جس طرح پروان چڑھے اور وجود میں آئے، اور سائنسدان اب یقینی طور پر اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ قدرت کے قوانین فوری طور پر یا اچانک سے وجود میں نہیں آئے۔ وہ گویا عدم سے اور بڑی تیزی سے عمل میں آئے۔ وہ چار بنیادی قوتیں جو تقریباً ہر اس چیز کے لیے ضروری ہیں جو ہم دیکھتے ہیں،
اور جو آگے مزید ذیلی قوانین میں تقسیم ہوتی ہیں، قدرت کی یہ چار بنیادی قوتیں جو ہر چیز کو متحرک کرنے کی ذمہ دار ہیں، وہ تخلیق کے بالکل ابتدائی لمحے میں پروان چڑھیں، جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ اور ان چار قوتوں کے پیدا ہونے کے لیے جو وقت درکار تھا اتنا مختصر ہے کہ ایک عام شخص اس وقت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک ریاضیاتی ہندسہ ہے جسے ریاضی دان تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن عام لوگ وقت کی اس قدر کم دورانیہ اور یہ کہ قدرت کی یہ چار بنیادی قوتیں کتنی تیزی سے پروان چڑھیں، اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ نہ وہ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ان قوتوں نے پھر آگے کس طرح باہمی عمل کے ذریعے سے تمام دوسرے قوانین کو جنم دیا۔ یہ وہ خالق ہے جس نے یہ سب کیا ہے۔ اور اگر آپ اس تصویر سے ایک چیز بھی نکال دیں تو تاش کے پتوں کا یہ پورا گھروندہ گر جائے گا اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ آپ ان قوانین کے باہمی تعلق کو بگاڑ نہیں سکتے۔ آپ ایک قانون کو نکال کر کائنات کا اس کی موجودہ حالت میں تصور نہیں کر سکتے۔ بس خدا ایک کامل قانون ساز ہے اور اس نے یہ بات بلا شک و شبہ ثابت کر دکھائی ہے۔ اور جب آپ نباتی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو وہی عمل دہرایا گیا ہے، اور جب آپ حیوانات کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو وہی عمل دہرایا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، پوری کائنات میں سب سے چھوٹی اور غیر اہم نظر آنے والی چیز پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ وہ در حقیقت غیر ضروری نہیں ہے۔ وہ بظاہر غیر ضروری لگتی ہے لیکن ہے نہیں۔ یہ قانون کے عام دستور سے ہٹ کر ایک نہایت معمولی اور بظاہر سادہ سا انحراف ہے جو بذات خود ایک مستقل قانون ہے، لیکن اگر کوئی اندھا قانون ساز ہوتا تو یہ انحراف پیدا ہی نہ ہو پاتا۔ اس انحراف پر غور کریں اور اسے گہرائی سے دیکھیں اور پھر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ عام طور پر چیزیں گرمی سے پھیلتی ہیں اور سردی سے سکڑتی ہیں، لیکن پانی کے معاملے میں ایک عجیب بات ہے۔ یہ عام دستور کے مطابق حرکت نہیں کرتا، لیکن یہ عام قانون سے باغی بھی نہیں ہے۔ پانی کا اپنا ایک قانون ہے جس کے مطابق وہ حرکت کرتا ہے، اور وہ قانون ایک استثنائی قانون ہے جو خاص طور پر پانی پر لاگو ہوتا ہے۔ پانی عام طور پر گرمی سے پھیلنے کے عام قانون کے مطابق حرکت کرتا ہے، لیکن سردی کے ساتھ سکڑنے کے قانون کے مطابق حرکت نہیں کرتا۔ وہ سردی کے اثر سے کچھ دیر کے لیے تو حجم میں کم ہوتا ہے اور پھر اچانک پھیل جاتا ہے اور برف بن جاتا ہے، اور پھر اسے نہ دبایا جا سکتا ہے اور نہ ہی پھیلایا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی حالت میں برقرار رہنے کے لیے اڑ جاتا ہے۔ نظام عالم کے عام بہاؤ میں یہ غیر معمولی استثناء کوئی اتفاقی استثناء نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک قانون کے تحت کنٹرولڈ ہے، اور یہی اس خطۂ زمین پر تمام زندگی کی تخلیق کا ذمہ دار ہے۔ زندگی کی تخلیق کے ذمہ دار باقی تمام قوانین اور عوامل مکمل طور پر ناکام اور نامراد ہو جاتے اگر یہ استثناء موجود نہ ہوتا، کیونکہ زندگی کا آغاز سمندروں میں ہوا تھا، اور زندگی کو ارتقاء کے مختلف مراحل اور بدلتے ہوئے موسموں اور آب و ہوا کے مختلف ادوار سے گزرنا تھا، ورنہ وہ اس کمال تک نہ پہنچ پاتا جیسا کہ آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور چونکہ زندگی کا آغاز سمندر سے ہوا اور اسے بدلتے ہوئے موسموں اور شدید آب و ہوا سے گزرنا تھا، اس لیے وہ اپنی ترقی کے دوران بعض ایسے خطوں سے بھی گزرا جہاں درجہ حرارت صفر سے اتنا نیچے گر جاتا کہ کسی بھی قسم کی زندگی کا برقرار رہنا ناممکن ہوتا۔ درجہ حرارت نہ صرف -60 ڈگری تک گرتا، بلکہ صفر سے کئی سو ڈگری نیچے گرتا،
درجہ حرارت تقریباً ایبسلوٹ زیرو تک جا پہنچتا، through which life would تو یہ وہ مراحل اور خطرات تھے جن سے زندگی کو ترقی کرتے ہوئے گزرنا تھا۔ it's impossible for life زندگی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ ان مراحل سے صحیح سلامت گزر سکے، life is covered and give protection. لیکن زندگی کو اس استثنائی قانون کے ذریعے تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ Temperatures begin to fall. جب درجہ حرارت گرنے لگتا ہے Water instead of contracting تو پانی سکڑنے کے بجائے expands, سردی کے زیر اثر پھیلنا شروع کر دیتا ہے، and as it expands, اور پانی جس قدر پھیلتا ہے of the water وہ باقی پانی کی نسبت ہلکا ہو جاتا ہے it begins to float. اور یہ تیرنے لگتا ہے۔ Water under the سردی کے زیر اثر پھیلا ہوا وہ پانی تیر کر زمین کی سطح پر آ جاتا ہے، as it comes to the surface, اور جو ہی وہ زمین کی سطح پر آتا ہے it also is non-conductor وہ حرارت کے لیے غیر موصل کا کام بھی کرتا ہے۔ چنانچہ shape of heat یہ سمندر کے اندر کی حرارت کو باہر کی دنیا میں خارج ہونے سے روکتا ہے۔ because it's not a perfect چونکہ یہ مکمل طور پر غیر موصل نہیں ہے، some more اس لیے کچھ سردی اندر سرایت کر جاتی ہے، we should say in یا یوں کہنا چاہیے کہ در حقیقت کچھ حرارت سمندروں سے نکل کر to reach بیرونی درجہ حرارت تک پہنچ جاتی ہے۔ the result is اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ برف کی ایک موٹی تہہ بن جاتی ہے still thicker. جو مزید موٹی ہوتی چلی جاتی ہے، The entire passage of یہاں تک کہ سمندر کے اندر کی حرارت سمندر ہی میں قید ہو جاتی ہے اور باہر کی دنیا میں پہنچنے کا اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ in the lower surfaces of سمندر کی نچلی تہوں کے اندر درجہ حرارت مثلاً 2 say 4 4 یا 5 ڈگری یا اس سے بھی زیادہ برقرار رہ سکتا ہے، outside temperature جبکہ کائنات میں باہر کا درجہ حرارت مثال کے طور پر 300. -300 ہو سکتا ہے۔ Now this is a perfect اب یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک ایسا کامل تھرمامیٹر ہے for the prevention جو زندگی کے تحفظ اور بقا کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، and this perfect thermometer اور اس کامل تھرمامیٹر کی تخلیق possible the creation اسی استثنائی قانون کی بدولت ممکن ہوئی ہے۔ so all بس has been done وہ تمام کام جو ایک طرف زندگی پیدا کرنے یا بالآخر بنین و انسان کو پیدا کرنے کے لیے کیے گئے، on one side and اس کے لیے اگر وہ استثناء نہ قائم کی جاتی this would تو وہ سب کام رائے گاں جاتے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ so this is بس the nature of law, جیسا کہ ہم قدرت میں دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں، یہ وہ قانون ساز ہے not a flaw, جس کے کام میں کوئی نقص نہیں not a single point of اور نہ ہی کوئی کمزوری کا پہلو ہے point and accusation جس پر آپ تنقید کی انگلی اٹھا سکیں کہ یہاں کوئی عیب رہ گیا ہے۔ and had the system اور اگر یہ نظام ناقص ہوتا تو آپ یہاں نہ ہوتے۔ خدا کا انکار کرنے والے ملحدین، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اپنا ہی مالک سمجھتے ہیں masters of themselves who talk so loud اور جو اپنے وجود کے متعلق تو اتنی بلند و بانگ باتیں کرتے ہیں لیکن باقی تمام وجودوں کا انکار کرتے ہیں، وہ یہاں نہ ہوتے اگر کوئی کامل قانون ساز نہ ہوتا۔ that establishes تو یہ ایک قانون ساز کی ضرورت کو بھی ثابت کرتا ہے also establishes اور اس کی سچائی entire trustworthiness. اور حقیقت کو بھی ثابت کرتا ہے۔ You can leave things into his hands آپ اپنے معاملات کو بالکل آنکھیں بند کر کے اس کے hاتھوں میں چھوڑ سکتے ہیں and trust him fully اور اس پر کامل بھروسہ کر سکتے ہیں and know that all that اور یہ جان سکتے ہیں desires you to do, کہ وہ جو کچھ بھی آپ سے چاہتا ہے وہ آپ ہی کی بہتری کے لیے ہے۔ the one who has brought you from nothing, وہ ذات جو آپ کو عدم سے انسانیت کے اس مقام تک لے آئی ہے، he makes and proposes. جب وہ آپ کی مذہبی اور روحانی ترقی کے لیے قوانین تجویز کرتی ہے Number one, تو اول تو یہ ضروری ہے has to be somebody who کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو آپ کی مزید ترقی کے لیے قوانین بنائے، further development. And secondly, اور دوم یہ کہ وہ قوانین لازماً کامل ہونے چاہیے کیونکہ وہ خود ایک کامل ہستی ہے۔ تمام حمد اسی کے لیے ہے and you must trust him. اور آپ کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ان قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ Then it will اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ آپ ہی کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ these are the claims which establish themselves. یہ وہ دعوی ہیں جو خود کو ثابت کرتے ہیں So where is the اور اپنی گواہی آپ دیتے ہیں۔ تو پھر وہ جنوبی معترض کہاں ہے جو کہتا ہے کہ آپ محض بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور اپنے مذہب اور کتب کی طرف وہ باتیں منسوب کر رہے ہیں جو وہ خود نہیں کہتی؟ کم از کم سورہ فاتحہ کے متعلق تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی پہلی ہی آیت بذات خود مکمل ہے اور دوسری اور تیسری آیات کائنات، خالق
اور مخلوق کی ایک مکمل تصویر پیش کرتی ہیں، اور وہ یہ وضاحت بھی کرتی ہیں کہ قوانین کیوں بنائے جانے چاہیے اور کن اصولوں کے تحت بنائے جانے چاہیے، یعنی رحمانیت اور رحیمیت وغیرہ کے تحت بنائے جانے چاہیے۔ Now I said this introduction اب میں نے کہا تھا کہ یہ تعارف manifestly ہم پر یہ بات صریح طور پر واضح کر دیتا ہے that for everything there کہ is ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ جواز ہوتی ہے، a reason behind, ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد کار فرما ہے، and if there is a reason اور اگر ہر چیز کے پیچھے کوئی مقصد ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کی کوئی منزل مقصود نہ ہو۔ چنانچہ ہر چیز ایک مقررہ راہ پر چلتی ہے اور اپنی منزلوں تک پہنچتی ہے، destinations اور ان منزلوں کو can be described منزلوں کی ایک لامتناہی زنجیر کے مراحل کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ this is why Malik Yawm اسی لیے مالک یوم الدین کا مطلب صرف قیامت کے دن کا مالک، the possessor, the قابض یا مختار کے نہیں ہے، day of judgment, but it means بلکہ اس کا مطلب ہے deen ad-deen مالک یوم الدین الدین۔ الدین کی تعریف and also مطلق معنوں میں بھی اور محدود معنوں میں بھی کی جا سکتی ہے۔ is a word الدین ایک ایسا لفظ ہے جس کا اطلاق ہر اس کائنات پر ہوتا ہے جس کا ہم یہاں مشاہدہ کرتے ہیں۔ instance مثال کے طور پر for goats بکروں اور بنین و انسان کا الدین ایک نہیں ہے، and the ad-deen for اسی طرح خرگوشوں اور بکروں کا الدین ایک نہیں ہے، and the ad-deen for flowers. پھولوں اور خرگوشوں کا الدین بھی ایک نہیں ہے۔ So everything تو جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے in itself وہ اپنے اندر ایک عالم ہے، and for everything اور ہر چیز کے لیے ایک الدین اور ایک مقررہ منزل ہے، and that destination اور وہ منزل is under the full ہمارے رب of our. مالک یوم الدین کے مکمل اختیار میں ہے۔ This is the complete picture یہ وہ مکمل تصویر ہے، ان معنوں میں مکمل نہیں ہے کہ ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے، بلکہ آغاز سے آخر تک ہم نے کسی حد تک اس کا احاطہ کر لیا ہے picture of the اور سورہ فاتحہ کی مدد سے کائنات کا ایک نقشہ ذہن میں قائم کر لیا ہے۔ So when you have reached this stage تو جب آپ کائنات of understanding اور خالق کو سمجھنے کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں Creator, you can further delve deeper تو آپ خدا کی ہر خوبی اور صفت کی مزید گہرائی میں اتر سکتے ہیں and find اور مخلوق میں ان صفات کے نقوش تلاش کر سکتے ہیں، and when you do so اور جب آپ ایسا کریں گے surprised to learn تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے Rahmaniyat and Rububiyyat, کہ رحمانیت، Rahimiyat ربوبیت، رحیمیت اور مالکیت all observed and یہ سب ہر تخلیق میں نظر آتی ہیں، and there is this underworld ہر چیز کے لیے ایک انڈر ورلڈ یعنی زیرین دنیا ہے in which جس کے لیے اپر ورلڈ یعنی بالائی دنیا رب، رحمان، رحیم اور مالک بن جاتی ہے، for everything اور ہر چیز کے لیے ایک بالائی دنیا ہے جس کی طرف ہر چیز ایک رب، رحمان، رحیم اور مالک کی تلاش میں نظریں اٹھائے ہوئے ہے۔ this continues اور یہ سلسلہ یعنی ہر اس چیز میں جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس میں ربوبیت اور رحمانیت کی ایک کمی اور زیادتی یا گھٹنا اور بڑھنا جاری رہتا ہے۔ واحد فرق صرف یہ ہے کہ وہ کامل رب اور کامل رحمان جو ہر چیز کا منبع ہے، آپ جس سمت میں بھی سفر کریں تو بالآخر آپ اسی تک پہنچیں گے، یعنی خدا تک پہنچیں گے جو رب ہے، اللہ ہے، اور جو ان صفات کا مالک اپنے کمال کی وجہ سے ہے۔ باقی ہر چیز ان صفات کی مالک اپنے کسی کمال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ انہیں عطا کی گئی ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ ایک مصور اپنی تیار کردہ تصویر پر اپنا ایک مہر یا نشان چھوڑتا ہے۔ a maker of television ٹیلی ویژن بنانے والا اس پر اپنا نشان یعنی لوگو لگاتا ہے، ٹیلی فون بنانے والا ٹیلی فون پر اپنا نشان چھوڑتا ہے، کرسیاں بنانے والا کرسیوں پر اپنا نشان چھوڑتا ہے، یعنی اپنا ایک امتیازی نشان چھوڑتا ہے جو اسے باقی چیزوں سے ممتاز بناتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے اپنی تخلیق پر اپنے نقوش نہ چھوڑے ہوں؟ بس تمام مخلوق میں ان تمام صفات کی عکاسی ہونی چاہیے، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ before we shift to the
قبل اس کے کہ ہم کنیکٹنگ ٹیشو یا برج کی طرف بڑھیں، جیسا کہ میں اسے یہ نام دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دوبارہ سورہ فاتحہ کے ایک بہت ہی مفید اور اہم پہلو کی طرف متوجہ کرتا ہوں، جس کا اطلاق زندگی کے ان تمام مسائل پر ہوتا ہے جن کا ہمیں سامنا ہے۔ اگر آپ ہر چیز کے پیچھے کار فرما فلسفے کو سمجھ لیں تو زندگی کے معمے جہاں کہیں بھی آپ کے سامنے آئیں انہیں حل کرنا آپ کے لیے نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی روشنی میں خالق اور مخلوق کو سمجھ لیں تو آپ کبھی بھی کسی مسئلے سے شکست نہیں کھائیں گے۔ تمام فلسفوں سے، خواہ وہ جھوٹے فلسفے ہوں یا سچے فلسفے ہوں، انہیں سورہ فاتحہ کے آلے سے نمٹا جا سکتا ہے۔ سچے فلسفوں پر جب آپ سورہ فاتحہ کے جوہر کا اطلاق کرتے ہیں تو آپ انہیں زیادہ عمیق اور وسیع فہم کے ساتھ سمجھیں گے۔ خود ساختہ فلسفے جو غلط ہیں، جو فلسفے ہیں ہی نہیں بلکہ محض انسانی ذہن کی اختراع ہیں تاکہ دوسروں کو دھوکہ دیا جا سکے، ایسے فلسفے موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ آپ کی ان فلسفوں کو سمجھنے، ان کی تردید کرنے اور ان کے نقائص بیان کرنے میں مدد دے گی کہ انہیں فی الفور مسترد کیوں کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے ذریعے سے مذاہب کی شناخت کی جا سکتی ہے، سچے مذاہب کو جھوٹے مذاہب سے الگ کیا جا سکتا ہے، اور یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیوں جھوٹے ہیں اور ان میں کیا غلط ہے۔ یہ مسئلہ یعنی کسی مذہب کے باطل یا سچا ہونے کا فیصلہ بھی سورہ فاتحہ کی مدد اور اس کے فراہم کردہ اصولوں سے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے متعلق ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ اب میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طرف آتا ہوں۔ میں نے ان تمام باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے جو میں گزشتہ سال کی تفسیر میں اس موضوع پر بیان کر چکا ہوں، لیکن شاید مجھے اس کا کچھ حصہ دوبارہ دہرانا پڑے تاکہ آپ کو ایک معین مقام سے لے کر اس سورت کی تفسیر کے سفر میں آگے بڑھ سکیں۔ جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں تو اس بیان کے چند پہلوؤں کو واضح طور پر ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ ایا کے معنی ہے تیری، تیری ہی، اور باقی سب کو چھوڑ کر صرف تیری ہی۔ یہ آپ کو ہر ترجمے میں ملے گا، یعنی یہ ایک ایسی بات ہے جو سورہ فاتحہ جاننے والے ہر شخص کو معلوم ہے۔ نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا عام اور سادہ ترجمہ ہے، اور لفظ نعبدو جمع کا صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے۔ گویا انسان پوری کائنات کی طرف سے کلام کر رہا ہے۔ اس لفظ کو اس وسعت تک پھیلایا جا سکتا ہے۔ گویا انسان بحیثیت انسان اپنی نمائندگی میں بول رہا ہے۔ اس کے معنی کو اس حد تک محدود بھی کیا جا سکتا ہے، اور نعبدو کو مزید محدود کر کے ان لوگوں پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے جو راہ راست اور سچے مذہب یعنی دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ و ایاک نستعین کے معنی بھی وسیع طور پر اطلاق پا سکتے ہیں اور پوری کائنات اور پوری دنیا کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے معنوں کو بنین و انسان کی دنیا تک محدود بھی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب ہم تیری مدد کے طالب ہوتے ہیں تو ہم تمام بنین و انسان کی طرف سے بھی کلام کرتے ہیں۔ پھر اسے دوسروں کے مقابلے میں اہل ایمان کی دنیا تک بھی محدود کیا جا سکتا ہے کہ ہم مذہب کی مخالفت کرنے والی اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ بننے والی تمام قوتوں کے خلاف تیری مدد چاہتے ہیں۔
اب عبد، عبودیت یا عبادت کے کیا معنی ہیں؟ لفظ عبد کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن آج میں اس کی مزید تشریح کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سورہ فاتحہ کے پہلے حصے کی طرف رجوع کر کے دیکھ سکیں کہ اس کنیکٹنگ آیت کے پہلے بیان شدہ حصے اور آنے والے حصے کے ساتھ کیا تعلق قائم ہوتا ہے۔ عربی میں عبد کے لفظ کو دو طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مادہ عبادت بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور عبودیت بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ لفظ عبودیت کے معنی ہے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ عبودیت کے معنی عاجزی کے ہیں اور عبادت کے معنی انتہائی عاجزی کے ہیں۔ تو اگرچہ عبودیت معنوں کے لحاظ سے محدود ہے، لیکن اپنے اطلاق میں وسیع ہے۔ خدا کے حضور عاجزی ہر مخلوق اور ہر شے کی ایک خوبی اور صفت ہے۔ لیکن عبادت ہر چیز کی خوبی اور صفت نہیں ہے۔ عبادت کے لیے انسان میں اس کا شعور ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبودیت ایک کمپلسری فنومینا یعنی ایک لازمی مظہر ہے، اور عبادت ایک والنٹری فنومینا یعنی ایک اختیاری یا ارادی مظہر ہے۔ عبودیت کا مطلب خدا کے سامنے مکمل تابع داری ہے یا خدا کے تعلق میں عاجزی ہے، لیکن رضاکارانہ طور پر نہیں۔ ہر وہ چیز جسے ایک غالب اور جبری قانون کے تحت کسی راستے پر ڈال دیا جائے، وہ اسی مقررہ راستے پر چلتی رہتی ہے۔ اس کے پاس اس راستے سے ہٹنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے وہ عاجز ہے۔ وہ اس ہستی کے سامنے مکمل عاجزی کا اظہار کرتی ہے جس نے اسے اس کامل عاجزی کے راستے پر چلنے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ چیز خالق کے تعلق میں تب بھی عاجز رہے گی اگر اسے اختیار دیا جائے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں پہلی بار یہ اختیار بنی نوع انسان کو دیا گیا۔ جب انہیں یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے خدا کے حضور عاجز رہیں یا نہ رہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت بھٹک جاتے ہیں اور وہ عاجزی نہ اختیار کرنے کی راہ چنتے ہیں۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی عاجزی حقیقی اور اعلیٰ رنگ کی عاجزی نہیں تھی، بلکہ وہ زبردستی کی عاجزی تھی۔ جب جبر والی کیفیت اٹھا لی گئی تو وہ عاجز نہیں رہے۔ اگرچہ ان میں ایک قسم کی جبری قسم کی عاجزی بہرحال موجود تھی جسے وہ مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس محدود اختیارات ہیں۔ قدرت کے قوانین ان پر حکمران ہیں اور انہیں مخصوص حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو باوجود اس کے کہ ان میں عاجزی کی وہ صفات مستقل طور پر ودیعت کی گئی ہیں، جب انہیں خدا کے حضور عاجزی اختیار کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے تو ان میں سے اکثریت عاجزی نہ اختیار کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگرچہ عبودیت کی صفت کا اطلاق بہت وسیع ہے، بلکہ اس کا اطلاق تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنی طاقتور نہیں ہے، یعنی اس لحاظ سے طاقتور نہیں ہے کہ جب اختیار دیا جائے تو وہ چیزیں جو بظاہر خدا کے حضور عبودیت کا مظاہرہ کرتی ہیں وہ اس راستے سے ہٹ گئیں اور انہوں نے اپنے لیے ایک الگ راستہ چن لیا۔
تو اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات جنہیں عباد کہا جاتا ہے، کیونکہ عباد عابد کی جمع ہے، یعنی وہ جو خدا کی عبادت کرتا ہے، وہ کئی گنا زیادہ عاجز ہوتا ہے، اور حقیقت میں عاجز ہوتا ہے کیونکہ اسے یہ اختیار اور موقع دیا گیا تھا کہ وہ عاجز نہ رہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسی عاجزی پر قائم رہا۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت میں عاجزی کی ایک ایسی شدت اور گہرائی پائی جاتی ہے جو عبودیت میں مفقود ہے۔ کیا عباد عبد کی جمع نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ عبد کا لفظ دونوں الفاظ میں قدر مشترک ہے۔ عبد وہ مشترک لفظ ہے جو عباد اور عبید میں پایا جاتا ہے۔ عبید وہ غلام ہیں جو ہر حکم کو ماننے پر مجبور ہیں، اور عباد وہ غلام ہیں جو اپنی مرضی سے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ دونوں الفاظ ایک ہی مادے یعنی عبد سے نکلے ہیں، لیکن عبد کو ایک مادے کے طور پر عبودیت کے لفظ کے ذریعے اور عبادت کے لفظ کے ذریعے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ فرق ہے۔ اس عمل میں یہ دونوں الفاظ گویا کہ دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کی تھی کہ عباد عابد اور عبد کی جمع ہے۔ بلکہ عباد عابد کی جمع ہے اور عابد کی جمع عابدون ہے۔ میں وضاحت کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے مستند عرب لغات کے مطابق عبادت کے ضمن میں عباد کا لفظ زیادہ تر عابد کی جمع ہے، اگرچہ عمومی طور پر عباد کا لفظ عبد کی جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے جس کے متعلق میں بعد میں بات کروں گا۔ اب جیسا کہ میں نے کہا تھا، عبادت کے لفظ میں اپنی مرضی سے عمل بجا لانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ عبد کا لفظ بنیادی طور پر اسی شکل میں قائم رہتا ہے۔ تو یہ خوبی جو انسان با اختیار طور پر اپنے اندر اپناتا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، ہر شخص عبد ہے، لیکن عام طور پر عبد کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، مگر یہاں اختیار دیا گیا ہے اور اسے ایک مقررہ راستے پر چلنے کی ہدایت دی گئی ہے جسے وہ چاہے تو رد بھی کر سکتا ہے، لیکن اسے بڑی تلقین اور تاکیدی نصیحت کی گئی ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور ایک جبری صفت بھی ہے جسے عبودیت کے ذریعے بیان کیا گیا ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کائنات کی تمام چیزیں جو موجود ہیں، یہ جو کبھی موجود تھیں، یہ جو کبھی آئندہ وجود میں ہوں گی، آتی الرحمن، جی بالکل، الا آتی الرحمن عبدا، یعنی وہ لازمی طور پر خدا کے پاس آئیں گے، خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں، انہیں آنا ہی ہوگا، اور ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے خدا کے حضور مکمل طور پر عاجز وجود بن کر آئیں۔ ان کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو یہاں دو مظاہر بیان ہوئے ہیں، ایک عبادت کا مظہر ہے جو ایک رضاکارانہ فعل یا عمل ہے، اور دوسرا عبودیت کا مظہر ہے جو ایک لازمی فعل یا عمل ہے۔ عبدہ وہ مادہ ہے جو ان دونوں الفاظ پر لاگو ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا ہے، اور عباد جس طرح عابد کی جمع ہے، ویسے ہی عبد کی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن عبدہ کے دیگر معنی بھی ہیں۔ عبدہ کے ایک معنی خدمت کے بھی ہیں۔
تو ہر وہ شخص جو کسی مقصد کی خدمت کرتا ہے وہ عبد ہے۔ اس میں ایک جبری پہلو بھی ہے اور ایک رضاکارانہ پہلو بھی ہے۔ عبدہ ایک شخص جو مملوک ہو، یعنی جو غلام ہو، وہ بھی اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، لیکن وہ ایک ایسے وجود کی حیثیت میں خدمت کرتا ہے جو ایسا کرنے پر مجبور ہو۔ لیکن کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو کسی مقصد کے لیے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ خدمت کے طور پر کام کرتے ہیں۔ انہیں بھی عبود یا عباد کہا جاتا ہے۔ عبدہ کے لفظ میں کسی مقصد کے لیے خود کو وقف کر دینے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں کہا جاتا ہے تعیسہ عبد الدینار، یعنی عبد یا روپے پیسے کا غلام ہلاک ہو گیا۔ اب یہ پیسے کا غلام کون ہے؟ اس میں کوئی جبری پہلو نہیں ہے، ورنہ ہر انسان پیسے کا غلام ہوتا۔ تو اس میں ایک اختیاری صفت پائی جاتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کسی مقصد کی خدمت یا کسی مقصد کے لیے اس حد تک رضاکارانہ طور پر خود کو وقف کر سکتے ہیں کہ گویا کہ آپ اس کی عبادت کرنے لگے ہوں، گویا کہ اس مقصد نے آپ کو مغلوب کر لیا ہو۔ تو جب تک آپ اپنے پیسے یا اپنی جائیداد کے مالک ہیں، آپ کو عبد الدینار نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اگر آپ کی جائیداد اور آپ کی دولت آپ کے مالک بن جائیں تو پھر آپ کو عبد الدینار کہا جا سکتا ہے، یا آپ کے عمل کو عبد الدینار کہا جا سکتا ہے، یعنی اس نے پیسے کی اس قدر عبادت یا پیروی کی، یا اس کے لیے خود کو اس قدر وقف کر دیا کہ اس نے اس پر غالب رہنے کی اپنی صلاحیت کھو دی اور معاملات الٹ کے اور تعلق ہی بدل گیا۔ جب ہم عبدہ کے بجائے عبیدہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لزمہ ولم یفارق ہو۔ یہ پہلو یا نقطہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ بسا اوقات ایک ہی مادے سے تعلق رکھنے والے عربی لفظ کے ایک سے زائد ابواب ہوتے ہیں، اور اگر آپ کسی مادے کی ایک مخصوص باب یا شکل پر مبنی لفظ استعمال کریں تو اس مادے کی دیگر اشکال کے معنی بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر صرف و نحو کے لحاظ سے عبد یعبد دوسرا باب ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایاک نعبد و ایاک نعبد کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے بجائے اللہ نے صرف ایاک نعبد فرمایا، لیکن یہ دوسرے ابواب یعنی عبیدہ کے باب کے معنی کا بھی احاطہ کر سکتا ہے۔ تو عبیدہ کے باب کے مطابق جب لفظ اس شکل میں آئے تو عبادت کے معنوں میں ایک نئی وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ عبیدہ کے معنی ہے لزمہ ولم یفارق ہو۔ اگر کوئی کسی چیز کے ساتھ چمٹ جائے اور اسے ترک نہ کرے، اور اگر اس میں اس چیز کے لیے کامل وفاداری کی صفت پائی جائے تو ایسے شخص کی حالت کو عبیدہ کے لفظ سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی ایک رضاکارانہ خوبی پائی جاتی ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کے ساتھ جڑے رہنے پر مجبور ہو اسے عبیدہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ تو ایسا شخص ہے جسے عبدہ کہا جاتا ہے، یعنی جس نے غلام کے طور پر خدمت کی، لیکن جس نے یہ خدمت اپنی مرضی سے کی ہو وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، اس میں وفاداری کی شان پائی جاتی ہے، اور اسے عربی زبان میں عبیدہ کہا جاتا ہے۔ اور عبیدہ کے ایک معنی خود کو ملامت کرنے کے بھی ہیں۔ جب عرب لوگ کہتے ہیں کہ عبیدہ علی نفسی ہی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے تمام تر الزام اپنے آپ پر لے لیا۔ بس ان معنوں کی روشنی میں عبادت کے مفہوم کو زیادہ وسعت اور گہرائی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جب ہم عبدہ کے لفظ کو عبادت کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں تو یہ تمام مفاہیم اس میں شامل ہوتے ہیں۔
are voluntary. یعنی اپنے ارادے سے خدا کی راہ کا انتخاب کرنے کا مفہوم، Connotation of complete. مکمل اور انتہائی عاجزی کا مفہوم، The connotation of voluntarily اور اپنی پسند کے راستے کو اپنی خوشی سے ترک کر کے to follow, اس راستے کو ترجیح دینے کا مفہوم to give preference to the course which is described by جو کسی دوسری ذات یعنی خدا نے متعین کی ہو۔ so نیز a quality of faithfulness. اس میں وفاداری کی وہ شان بھی شامل ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی بندگی بجا لاتے ہیں، That we اس رنگ میں کہ ہم واقعی تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تیری عبادت بجا لانے سے محبت ہے، other situations یہاں تک کہ ہم تیری عبادت کے سوا کسی اور صورتحال کا تصور نہیں کر سکتے اور نہ ہی تیری عبادت کیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم تیری عبادت کرنے کی اس کیفیت کو کبھی بھی ترک کرنا نہیں چاہتے، during this course اور اس سفر کے دوران who have fallen short اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، to اگر ہم بطور عبادت گزار اپنے فرائض پورے نہ کر پائے ہوں تو ہم تجھے مورد الزام نہیں ٹھہراتے، ہم خود کو قصوروار قرار دیتے ہیں، البتہ ان معنوں میں bring the entire کہ ہم سارا الزام اپنی ذات پر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے اور یہ ہمارا اپنا قصور ہے، تمام قصور ہمارا اپنا ہی ہے، good qualities and اور تمام عمدہ صفات اور تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ یہ عبیدہ کے معنی ہیں in Iyaka Na'budu. اور یہ معنی ایاک نعبدو میں شامل ہیں۔ So in this sense, when we تو اس لحاظ سے relate this statement جب ہم اس بیان کا پچھلی آیات سے تعلق قائم کرتے ہیں it can be related in تو یہ 3 مختلف پیرایوں میں جڑ سکتا ہے، and in these 3 different اور ان 3 مختلف پیرایوں میں would be توجہ ان مختلف ہستیوں یا صفات پر ہوگی the being is the جو بیان کیے جا چکے ہیں۔ but his ہستی تو یقیناً ایک ہی ہے لیکن اس کی صفات مختلف ہیں۔ address would be that یہ تمام تر تخاطب اللہ ہی کی طرف ہوگا as the embodiment of the جو ان تمام صفات کا مجموعہ ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ say this تو جب ہم یہ کہتے ہیں stress would be shifting. تو اس کا زور خدا کی ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ In nutshell, مختصراً یہ describe کہ سورہ فاتحہ خدا کو ایک ایسی ہستی کے طور پر پیش کرتی ہے worthy جو اپنے انفرادی حق by his own individual اور اپنی ذاتی حیثیت میں تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ entire praise belongs تمام تر حمد اللہ ہی کے لیے ہے، and the following descriptions اور اس کے بعد کے وضاحتی بیانات اس بنیادی حقیقت پر مستزاد ہیں۔ positive descriptions وہ اس کی وجوہات بیان کرتی ہیں کہ تمام تر حمد اللہ ہی کے لیے کیوں ہیں، the first statement is enough لیکن پہلا ہی بیان کافی اور پرزور ہے جس سے انکار ممکن نہیں alhamdulillah کہ الحمدللہ یعنی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ we speak of worship تو جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں quality of submission تو عبادت میں فروتنی کی ایک شان پائی جاتی ہے۔ not raising questions عبادت کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں خدا کے حکم پر سوال نہیں اٹھائے جاتے، اور یہ وہ کیفیت ہے جو ہماری عبادت کا رخ محض انفرادی یا الگ الگ صفات کے بجائے براہ راست اللہ کی ذات کی طرف موڑتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جب ہم ایاک نعبدو کہتے ہیں it would mean in the تو عبادت کے ایک محدود مفہوم میں اس کا مطلب یہ ہوگا those of us کہ ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے تجھے سمجھا ہے you have introduced yourself اور جن پر تو نے اپنی ذات کو ظاہر فرمایا ہے، begun to see اب ہم تیرے حسن و جمال کا مشاہدہ کرنے لگے ہیں۔ we belong to اس سے پہلے a category ہم اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے compulsiveness about جن کی تیرے حضور فروتنی میں ایک قسم کا جبر یا مجبوری شامل تھی، having looked لیکن اب جب کہ ہم نے تیرا مشاہدہ کیا ہے، تیرے حسن و جمال کا مشاہدہ کرنے کے بعد، تجھ سے متعارف ہونے کے بعد، اب صورتحال ویسی نہیں رہی۔ of abudiyah ہم عبودیت کے درجے کو چھوڑ کر enter the category of ibadat عبادت کے درجے میں داخل ہوتے ہیں، and now we out of volition اور اب ہم نے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے we have adopted this course تیرا عبد بننے کا یہ راستہ چنا ہے۔ abd to you in this capacity اس حیثیت میں Allah اے اللہ who is also the possessor جو ربوبیت، attributes of rububiyyah who is also رحمانیت، of the attribute of rahmaniyat and rahimiyat رحیمیت اور مالکیت کی صفات کا حامل ہے،
ہم تیری رضا کے سامنے جھکتے ہیں promise to you, اور تجھ سے وعدہ کرتے ہیں we will not leave you. کہ ہم تجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے اور تجھ سے کبھی روگردانی نہیں اختیار کریں گے. ہم آخری دم تک اس عبادت پر قائم رہیں گے. If ever mistakes are اور اگر کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے، we cannot fulfill, اگر ہم کبھی اس عبادت کے حوالے سے تجھ سے کیے گئے اپنے عہد کو پورا نہ کر سکیں، we tell you here and تو ہم تجھے ابھی اور اسی وقت بتاتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، اس کا سارا الزام ہم پر ہوگا. not to be blamed. اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہوگا. And because there is a quality اور چونکہ عبادت کا ارادہ رکھنے والے انسان کی ذات میں خطا کا پہلو موجود ہے، so he can't اس لیے وہ مدد کے بغیر fulfill the requirements of worship. عبادت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا. If you can't do it, اگر آپ یہ کام خود سے نہیں کر سکتے، make faults. اگر آپ سے جگہ جگہ لغزشیں اور خطائیں سرزد ہونے کا امکان ہے، تو پھر آپ کو مدد کی ضرورت ہے. اس لیے ایاک نستعین کا مان بعد ذکر ہونا ضروری ہے. Without آپ اللہ کی کامل مدد کے بغیر حقیقی عبد نہیں بن سکتے، to make mistakes کیونکہ آپ سے غلطیاں سرزد ہونے کا امکان ہے. مزید برآں، has the quality of ابدیت کے لفظ میں بذات خود اپنا کچھ بھی نہ ہونے کا پہلو پایا جاتا ہے. so look at it, تو آپ اسے جس طرح بھی دیکھیں، you will come to the conclusion آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے is highly کہ مدد اور اعانت انتہائی اہم اور ناگزیر ہے. looking back at the meaning of abd, کیونکہ جب ہم عبد کے معنوں پر دوبارہ غور کرتے ہیں، included in the word ibadah یعنی جو معنی عبادت کے لفظ میں شامل ہیں، has the widest اب عبادت کا لفظ اس لحاظ سے اپنے معنوں میں بے حد وسیع ہے کہ اس میں ابدیت کے ادنا معنی بھی شامل ہیں اور اس کے اعلیٰ ترین معنی بھی شامل ہیں. encompasses all. غرض یہ ان سب معانی کا احاطہ کرتی ہے، Abdiyat is to be کیونکہ ابدیت کی صفت اپنی پوری شدت کے ساتھ عبادت میں ہی پائی جاتی ہے. in the most یہ اپنی اس حد درجہ شدت اور کمال کی شکل میں اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی found in the word abd, جب تک اس میں عبد، ubudiyat, and عبودیت اور عبادت کے تمام مفاہیم شامل نہ ہوں. when you look back, چنانچہ اس لحاظ سے جب آپ اس لفظ پر نظر ڈالیں گے you realize تو آپ کو معلوم ہوگا is a slave کہ عبد وہ غلام ہے who does not possess anything, جس کی اپنی کوئی ملکیت نہیں، who is so incapable اور جو اس قدر نااہل and insignificant اور حقیر ہے that he is not the master of any material values, کہ وہ کسی مادی اشیاء any other values یا انسانی اوصاف کے لحاظ سے of human quality, کسی دوسری قدر یا خوبی کا مالک نہیں. which he جو کچھ بھی بظاہر اس کی اپنی ملکیت نظر آتی ہے، master. وہ حقیقت میں اس کے مالک کا ہے. Concept of a slave. یہ ایک غلام کا تصور ہے. So if there is تو اگر ایسا کوئی غلام ہے who does not own anything, جس کی اپنی کوئی ملکیت نہیں، اگر اسے کھانا دیا جاتا ہے، اسے کھانا اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اس نے وہ کھانا کمایا ہے، fed because بلکہ اسے وہ کھانا اس لیے کھانے کے لیے دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور مالک اسے کچھ کھانا اس لیے دیتا ہے کیونکہ اس کی تمام صلاحیتیں اور طاقتیں اسی کے قبضے میں ہیں. return for those تو ان خدمات کے بدلے میں مالک کو اسے کچھ اجرت دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کی زندگی کو برقرار رکھنا ضروری ہے. the master تو وہ رزق مالک کی طرف سے ایک تحفے کے طور پر ملتی ہے. relationship in یہ بنین و انسان میں ایک مصنوعی رشتہ ہے، کیونکہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے شخص کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں رکھے، کیونکہ وہ اوصاف جو کسی فرد میں پائے جائیں وہ اس کے مالک کی طرف سے دیے گئے تحفے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے عنایت کردہ انعامات ہیں، وہ اللہ کی ملکیت ہیں. کوئی دوسرا شخص ان اوصاف کا اس قدر مکمل مالک کیسے بن سکتا ہے کہ وہ اس شخص کو ان سے محروم کر دے جو ان اوصاف کا حامل ہے؟ بس یہ غلط اور مصنوعی رشتہ ہے، لیکن یہ ہمیں اس حقیقی رشتے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے جو ہمارا اپنے رب یعنی اپنے خدا کے ساتھ ہے. so ibadat تو عبادت میں also the inukano عبودیت کے یہ مفاہیم بھی پائے جاتے ہیں. in itself. So here we چنانچہ یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے were completely helpless. ہم تیرے سامنے مکمل طور پر بے بس تھے. Fed us تو نے ہمیں کھانا کھلایا اور ترقی کے اس مقام تک پہنچایا. we did not earn anything, ہم نے خود سے کچھ نہیں کمایا. ہم نے جو کچھ بھی کیا provided us with the وہ اس لیے کیا کہ تو نے ہمیں یہ سب کرنے کے لیے وہ خوبیاں اور طاقتیں عطا فرمائیں. your grace. تو محض تیرے ہی فضل سے تو ہی ہمیں اس مقام تک لے کر آیا ہے. We have understood you.
اب جب کہ ہم نے تجھے پہچان لیا ہے، ہم تیری محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں اور بلکہ دیوانوں کی طرح تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہماری یہ خواہش ہے کہ تو ہمیں ان نئے اور بلند مقامات تک لے کر جا جن کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہے جو اپنی خوشی سے تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم تیرے کامل عبد ہیں کہ یہاں دین کی دنیا میں بھی ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ ہم خود سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تو ہم پر وہ چیز عنایت نہ فرما۔ بس اس کے لیے یہاں مدد طلب کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے فرمایا ایاک نستعین۔ اور چونکہ ہم نے تمام دوسرے خداؤں کے وجودوں کا انکار کر دیا ہے، اس لیے ہم باہر کسی دوسرے سے مدد طلب نہیں کر سکتے۔ ہم کسی دوسرے کے ذریعے سے مدد طلب نہیں کر سکتے، اور اب ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں بچا کہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں۔ گزشتہ سال میں نے اس تعلق کی وضاحت بڑی تفصیل سے بیان کی تھی، اور میں وہ سب دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ عبدیت یا عبودیت معمولی چیزوں سے لے کر بڑی سے بڑی ممکنہ چیزوں کا احاطہ کرتی ہے، یعنی جو ہماری نظروں میں نہایت غیر اہم ہے اور جو نہایت اہم ہے، اس سب کا احاطہ کرتی ہے۔ اسی لیے میں نے ایک واقعہ کا ذکر کیا تھا جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں نصیحت فرمائی اور اللہ کے حضور اپنے طرز عمل کے متعلق بتایا کہ ہم تو اپنے جوتے کے تسمے کے لیے بھی خدا سے مدد مانگتے ہیں، تو یہاں تک کہ تسمے کے لیے بھی ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ کتنی معمولی اور چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آپ کو یہ صفت یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ محض ایک ایسا اظہار نہیں ہے جو اپنے معنوں میں سطحی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اس ایک تسمے کے لیے اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا فلسفہ ہے۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو ہمیں انتہائی عاجزی سکھاتا ہے۔ اب ایک جوتے کا تسمہ کیا ہے؟ عام طور پر ایک غریب ترین شخص کے پاس بھی تسمہ ہو سکتا ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ ان کے پاس یہ چیز ہو، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس قدر معمولی ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ اسے اس نظریے سے دیکھیں کہ کم از کم یہ چیز تو ہم اپنے ارادے اور اپنی طاقت سے حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اپنے اندر خدائی کا ایک پہلو پیدا کر لیتے ہیں۔ پھر آپ اپنے رب کے سامنے متکبر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور گویا آپ چیزوں کو دو ریجنز میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ بعض ریجنز ہمارے ہیں جن پر ہمیں قدرت حاصل ہے اور جسے ہم اپنی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مشکل امور ہیں جنہیں ہم مدد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم زیادہ پیچیدہ اور مشکل امور میں تیری مدد طلب کرتے ہیں، اور معمولی امور تو ہم پر چھوڑ دے، انہیں ہم خود بخود سنبھال سکتے ہیں اور اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ یہ شیطانیت کا وہ بیج ہے جو ان چیزوں کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام اشارہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم جوتے کے تسمے جیسی معمولی چیز کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم آپ کو انتہائی عاجزی کا سبق دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کے ہر کام میں یہ بات یاد رہے کہ آپ کے پاس چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مدد کے بغیر ہو۔ اگر وہ آپ کو اس چھوٹی سی چیز سے محروم کرنے کا فیصلہ کر لے جسے آپ محض ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں اور جسے حاصل کرنا آسان سمجھتے ہیں، تو خدا کے اس فیصلے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ محروم کر دیے گئے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم ایک آیت میں اس طرف اشارہ فرماتا ہے کہ اگر ایک مکھی بھی آپ سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، تو تمام بنی نوع انسان کی مشترکہ طاقت بھی وہ چیز اس مکھی سے واپس نہیں چھین سکتی، کیونکہ آپ اسے اس کی اصل شکل میں واپس نہیں لا سکیں گے۔ مکھی کے اثر کی وجہ سے
اس چیز میں کچھ نہ کچھ تبدیلی واقع ہو چکی ہوگی۔ آپ اپنی وہ چیز اس مکھی سے واپس لینے کی کوشش کریں اگر آپ لے سکتے ہیں، یعنی اپنے جدید سائنسی آلات کی مدد سے وہ چیز اس سے واپس لینے کی کوشش کریں، اور اگر واپس لے بھی لیں تو تب بھی وہ چیز ویسی نہیں رہے گی جیسے پہلے تھی۔ تو اگر اللہ آپ سے کوئی چیز واپس لے لینے کا فیصلہ کر لے تو آپ اسے اس سے واپس کیسے لے سکتے ہیں؟ اگر اللہ کی ایک معمولی سی مخلوق، یعنی ایک مکھی جیسی معمولی سی مخلوق آپ سے چیزیں لے جا سکتی ہے اور آپ اسے واپس نہیں لے سکتے، تو آپ یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ کسی بات کا فیصلہ کر لے اور پھر ان معاملات میں آپ کی کوئی مرضی چلے؟ تو عبد کے لفظ میں انتہائی عاجزی سکھائی گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کو ہر چیز کی ملکیت سے محروم کر دیتی ہے۔ بس یہاں آپ ایک ایسے خدا سے مخاطب ہیں کہ اے ہمارے رب، اے اللہ، جو تمام اشیاء کا خالق ہے، جو تمام اشیاء کو ترقی دینے والا ہے، جو تمام اشیاء کا مالک ہے، جو تمام اشیاء کا پروردگار ہے، جو مادی دنیا کا بھی مالک ہے اور جو دین کی دنیا کا بھی مالک ہے، جو مادی تخلیق کے عمل کا بھی مالک ہے اور جو روحانی تخلیق کے عمل کا بھی مالک ہے، وہ جس کی ملکیت میں ہر چیز اپنی حقیقت اور اپنی کاملیت کے ساتھ شامل ہے، وہ جس کی طرف ہر شے کو لوٹنا ہے، جزوی طور پر بھی اور کلی طور پر بھی، تدریجی مراحل میں بھی اور حتمی طور پر بھی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم اپنی ہستی کا ذرہ ذرہ تیری نظر کرتے ہوئے مکمل طور پر صرف تیری ہی عبادت بجا لانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب ہم نے اس عاجزی کا اعتراف کر لیا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، صرف ایک ارادہ ہے، صرف ایک خواہش ہے، مگر طاقت کوئی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کوئی چیز دیکھیں، آپ کو کوئی حسن نظر آئے، آپ اس پر فریفتہ ہو جائیں اور آپ اس کی طرف بڑھنا چاہیں لیکن آپ ہل نہ سکیں۔ آپ اسے حاصل کرنا چاہیں لیکن آپ اسے حاصل نہ کر سکیں اور اسے حاصل کرنے کے اہل ہی نہ ہوں۔ بس وہ تمام وعدے جو آپ کر رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ گویا آپ خود وہ وعدے کر رہے ہیں، لیکن وہ تب تک آپ کے وعدے نہیں ہیں جب تک اللہ ان وعدوں کو پورا کرنے میں آپ کی مدد نہ فرمائے۔ چنانچہ وہ عاجزی آپ کو اپنے رب سے اسی قطعیت کے ساتھ مدد مانگنے کی طرف مائل کرتی ہے جس قطعیت کے ساتھ آپ نے اپنی عاجزی کو سمجھا ہے۔ اگر آپ اپنے رب کے حضور مکمل طور پر عاجز ہیں تو آپ کو اپنے رب کی طرف سے مکمل طور پر مدد دی جائے گی۔ اگر آپ نے اپنی عاجزی میں تکبر کے کچھ اثرات باقی رکھے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کام آپ خود کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے کام ہیں جو آپ خود نہیں کر سکتے بلکہ دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد بھی اسی حد تک محدود ہوگی جس حد تک آپ نے خود کو اس کے سپرد کیا ہوگا۔ تو اپنے رب کے سامنے اپنی حیثیت کو مکمل طور پر سمجھنا ضروری ہے جس کی معرفت آپ کو دی گئی ہے۔ یہ سب عبادت کے متعلق تھا، لیکن عبادت کا موضوع یہاں ختم نہیں ہوتا۔ میں شاید اس پر مزید تفصیل سے بات کروں اگر میں نے اگلے درس میں سورہ فاتحہ پر اپنی گفتگو یا تفسیر جاری رکھی، لیکن اب میں خدا کی ایک اور صفت اور عبودیت کے لفظ کے ایک اور معنی کی طرف آتا ہوں۔ جب آپ خدا کی بات اللہ کے حوالے سے کرتے ہیں تو وہ تمام صفات کا مظہر ہے۔ جب آپ اس کے متعلق رب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ رحمانیت اور رحیمیت کا مظہر ہے، مادی دنیا کے خالق کے طور پر بھی اور مذہبی دنیا کے خالق کے طور پر بھی، جیسا کہ میں اکثر دہرا چکا ہوں۔ تو جب آپ مذہبی اصطلاح ربوبیت کی بات کرتے ہیں تو آپ عبادت کا ذکر کرتے ہیں، یعنی رحمان کی عبادت اور رحیم کی عبادت کی بات کرتے ہیں۔ آپ اپنے رحمان رب کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ یہ، بلکہ میں اس کے متعلق بعد میں بات کروں گا جب میں لفظ عبادت کی مزید تشریح کروں گا، لیکن اب میں
رب القرآن یا اس رحمان کے معنوں میں جس نے قرآن تخلیق کیا، or the Rahman which یا اس رحیم کے معنوں میں جس نے شریعت کا قانون تشکیل دیا، ربوبیت کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ now اب the word میں رب کے لفظ کے متعلق ان معنوں میں بات کر رہا ہوں has created the universe کہ وہ ذات جس نے کائنات اور وہ سب کچھ پیدا کیا جو یہاں موجود ہے جیسا کہ ہم اسے دیکھتے ہیں، ان معنوں میں لفظ عبد کے معنی وسیع ہو جائیں گے۔ in its meaning. And here اور یہاں عبد کا ترجمہ translated as everything دو زمروں میں کیا جائے گا۔ everything which ایک یہ کہ ہر وہ چیز the laws of nature جو قدرت کے قوانین کے مطابق and اور ان کے تابع چلتی ہے، nature compulsory جو یقینی طور پر اپنے کسی اختیار کے بغیر ان کے تابع چلتی ہے، وہ ایک رب کو پہچانتی ہے، کیونکہ یہ رب ہی ہے the laws of nature جو قدرت کے قوانین کو کنٹرول کر رہا ہے اور جو ہر چیز پر اپنی تجلی فرما رہا ہے۔ capacity as اور اس حیثیت میں ہر مخلوق ایک عبد کے طور پر اپنے رب کا فیض حاصل کر رہی ہے، لیکن جب وہ مخلوق ایک باشعور وجود بن جاتی ہے تو اگرچہ یہ ایک جبری نوعیت کی عبودیت ہوتی ہے، مگر اس میں شعور کا ایک پہلو شامل ہو جاتا ہے۔ so the abud چنانچہ بے جان اشیاء کی عبودیت جانداروں کی دنیا کی عبودیت سے مختلف ہے۔ so when we say تو جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں، because we are the super چونکہ ہم وہ اعلیٰ مخلوق ہیں، who possesses یعنی اس لحاظ سے اعلیٰ مخلوق ہیں that supreme being جو تمام پیدا کردہ چیزوں میں سے ایک ایسا شعور رکھتی ہے to the جو اپنی صفائی اور وضاحت میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، consciousness یعنی جہاں تک شعور پایا جا سکتا ہے، تو ہم اس قابل ہیں کہ یہاں اپنے رب کے سامنے our Lord Rab پوری کائنات کی نمائندگی کریں، we admit to اور ہم ان الفاظ میں اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر تو ہمارا رب نہ ہوتا، the Rab of the اگر تو بے جان دنیا the Rab of the اور جاندار دنیا یعنی نباتی اور حیوانات کی زندگی کا رب نہ ہوتا life we could not have تو ہم اس مقام تک نہ پہنچ پاتے۔ so we pay our homage تو ہم پوری کائنات کی طرف سے تجھے خراج تحسین پیش کرتے ہیں and we accept your reward. اور تیری ربوبیت کو بحیثیت رب تسلیم کرتے ہیں۔ When we accept this, اور جب ہم اسے تسلیم کرتے ہیں can we deny تو ہم بنین و انسان کے معاملے میں تیری ربوبیت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں، یعنی تیری مادی ربوبیت کا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ چنانچہ ہم تیرے حضور سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہاں لفظ عبودیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ایاک نعبدو، یعنی کہ ہم پوری کائنات کے نمائندے کے طور پر ایک باشعور وجود کی حیثیت سے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی وہ حقیقی محسن ہے جس نے ہمیں ہر چیز مہیا کی۔ who gave us laws تو نے ہمیں وہ قوانین دیے controlling and govern جو ہماری پرورش اور ہماری بقا کو کنٹرول کرتے ہیں now اور آگے چلاتے ہیں۔ اب بحیثیت انسان ہم ایک ایسے اختیاری مرحلے پر پہنچ گئے ہیں جہاں اگرچہ تو ہمارا رب ہی رہے گا، خواہ ہم اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں، خواہ ہم تجھ پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن تو پھر بھی انہی معنوں میں ہمارا رب اور پروردگار رہے گا۔ want to leave لیکن ہم لوگوں کے اس گروہ سے الگ ہونا چاہتے ہیں who are being fed by you. جنہیں رزق تو ہی دیتا ہے، لیکن وہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں مختلف امور میں تیری رہنمائی کی ضرورت نہیں، Divide our wealth جیسا کہ وہ اپنی دولت کو کیسے تقسیم کریں، اسے استعمال میں کیسے لائیں، اسے صحیح تصرف میں کیسے لائیں، اور نہ ہی اس معاملے میں تیری رہنمائی کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں معیشت اور معاش کو چلانے والے قوانین کیا ہونے چاہیے، یعنی وہ معاشی قوانین جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں اور رزق کے حصول سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اس گروہ کو چھوڑ کر باشعور وجودوں کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ when we say تو جب ہم ایاک نستعین کہتے ہیں mean تو اس کا مطلب یہ ہے your help کہ ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، course of conduct for us تو ہمارے لیے وہ ضابطہ حیات پیش کر جس کی ہم پیروی کریں گے، have full trust اور ہمیں اس ضابطہ حیات پر مکمل توکل ہوگا۔ not look ہم اپنے رزق اور معیشت کے قوانین بنانے کے لیے نہ تو مارکس یا اینگلز کی طرف دیکھیں گے اور نہ ہی مارشل یا مغرب کے کسی دوسرے ماہر معاشیات کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے تجھے پہچان لیا ہے، ہم نے تجربے اور واضح شعور کے ساتھ تیرا مشاہدہ کیا ہے کہ تو ہی تمام رزق کا اصل منبع ہے۔
تو ہر چیز کا خالق ہے۔ تو نہ صرف مالک ہے بلکہ تو نے اپنی ہر پیدا کردہ چیز کا خاص خیال بھی رکھا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تو نے ہر چیز کی رہنمائی کی اور اپنی پیدا کردہ تمام مخلوقات کی اس نشو و نما کے دوران قوتوں کا ایک توازن قائم رکھا۔ بس اب ہمیں تنہا نہ چھوڑ، ہم دوبارہ تجھے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہاں پھر وفاداری کی صفت سامنے آتی ہے۔ ایک پروردگار کے طور پر ہم تجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تو نے ان تمام چیزوں کو کس قدر عمدگی سے سنبھالا ہوا ہے۔ بس تو ان معنوں میں ہمارا رازق بن کہ تو ہمیں معیشت کے ان قوانین کو سمجھنے میں مدد دے جن پر تو ہمیں چلانا چاہتا ہے، اور ہمیں اس کے مطابق ایک شریعت عطا فرما، یعنی ایک ایسا قانون عطا فرما جو ان امور پر مکمل طور پر روشنی ڈالنے والا ہو، اور ان قوانین پر چلنے میں ہماری مدد فرما تاکہ ہم تیرے عطا کردہ رزق سے کھائیں، نہ کہ جھوٹے ارباب سے۔ دنیا میں رائج شدہ ان دو اقتصادی نظاموں نے اس دنیا میں یہ دعویٰ کر کے رب العالمین کا مقام حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب تک ہم ان کے اصولوں اور قوانین کی پیروی نہیں کریں گے، دولت کی منصفانہ اور مناسب تقسیم ممکن نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ ہمیں مارکس کو بطور رب ماننا ہوگا، یا ہمیں لینن کو بطور رب ماننا ہوگا، یا مغرب میں سرمایہ دارانہ نظام کے کسی ماہر معاشیات کو دولت کی تقسیم اور خوشحالی کے حصول کے لیے بطور رب تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ در حقیقت لوگوں کا دعویٰ ہے، چاہے اسے ان الفاظ میں بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ جب ایاک نعبدو میں رب مخاطب ہو تو وہ ان تمام امکانات اور دعوی کی نفی کر دیتا ہے اور انہیں باطل قرار دیتا ہے، اور آپ کو اس حقیقت کا شعور دلاتا ہے کہ اب آپ خدا کے ساتھ ایک اور عہد کر رہے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ نہ صرف عبادت کے لیے تم میری طرف مدد کے لیے رجوع کرو گے، بلکہ اپنی معیشت اور ربوبیت کے لیے بھی تم میری طرف رجوع کرو گے۔ تمہیں انسانی قوانین کے بجائے خدا کے قوانین پر کامل یقین رکھنا ہوگا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح میں تمہیں ابتدائی مراحل سے کمال کے اس مرحلے تک لے کر آیا ہوں، میں تمہیں مزید اعلیٰ اور اکمل منزلوں کی طرف لے جاتا رہوں گا، اور تمہیں میرے قوانین کی پیروی میں مکمل خوشی اور اطمینان نصیب ہوگا۔ تب نہ کوئی بھوک ہوگی، نہ کوئی ننگ و بے لباسی ہوگی، اور نہ ہی تحفظ اور پناہ کے بغیر قدرت کے قوتوں کے رحم و کرم پر جینا پڑے گا۔ بنیادی ضروریات کی ضمانت میری طرف سے ہوگی، اور لامحدود ترقی کے راستے تمہارے لیے کھلے چھوڑ دیے جائیں گے۔ تمہارے لیے وہ راہیں کھول دی جائیں گی جن سے تم اس رزق سے مزید فوائد حاصل کر سکو جو میں نے تم کو مہیا کیے ہیں۔ غرض اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اپنے خود ساختہ انسانی قوانین کی پیروی کریں، مگر آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ آپ کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوگا، جنگیں اس کا نتیجہ ہوں گی، لیکن یہ سب سورہ فاتحہ کے دوسرے حصے میں آئے گا جب ہم وہاں پہنچیں گے۔ تیسری اور سب سے اہم چیز جس کا تعلق ہم سے ہے وہ قانون سازی ہے۔ یہ دراصل ریاست کا قیام ہے، یعنی ریاست، حکومت اور سلطنت کا تصور ہے، اور انسان بنیادی طور پر صرف ان تین چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے: الوہیت، ربوبیت اور مالکیت، یعنی اپنے لیے ایک معبود بنانا اور اس کی پرستش کرنا، اپنے لیے ایک رب بنانا یا کسی جھوٹے رب کے سامنے اپنا سر جھکانا اور اس سے رزق مانگنا، اور کسی حاکم اعلیٰ کے سامنے اپنا سر جھکانا اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کرنا۔ سورہ فاتحہ خدا کو ان تینوں حیثیتوں میں پیش کرتی ہے، یعنی اللہ، رب اور مالک کے ناموں سے۔ رحمان اور رحیم، جیسا کہ میں نے آپ کو بارہا یاد دلایا ہے، ربوبیت کے اندر ہی شامل ہیں۔ ربوبیت کوئی الگ صفت نہیں ہے، بلکہ یہ رحمانیت اور رحیمیت کا مجموعہ ہے۔
اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ تمام صفات کی ماں ہے۔ چونکہ یہ دو بنیادی صفات کی حامل ہے، اس لیے یہ دیگر تمام صفات کی ماں بن جاتی ہے۔ ہر چیز ربوبیت سے ہی پھوٹتی ہے، لیکن یہاں ہم ربوبیت کی بات دنیاوی اور مادی رزق کے معنوں میں کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جن سے تمام انسانی سرگرمیوں کو تحریک ملتی ہے۔ آپ انسانی مفادات کے کسی ایک دائرے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو انسانی مفادات کے ان تین بڑے زمروں کا حصہ نہ بنتا ہو۔ یا تو انسان کو اپنے لیے ایک الہ بنانا ہوگا، وہ الہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، یا بلکہ اور کہنا چاہیے، ایک تو اسے اپنے لیے ایک الہ بنانا ہوگا، اور دوسرا اسے اپنے لیے ایک رب بھی بنانا ہوگا، یا پھر اسے کسی رب کی شفیق سرپرستی میں آنا ہوگا۔ اور پھر جی اتنی جلدی 3 منٹ نہیں ہو سکتے، یا پھر اسے ایک قانون ساز یا ایک حاکم اعلیٰ کی پیروی کرنی ہوگی۔ تو لفظ عبودیت کے 3 باہم مربوط معنی ہیں۔ ایک لحاظ سے عبودیت کا لفظ وہ ہے جو لفظ عبد کے مفہوم میں پنہاں ہے۔ جب آپ اسے عبادت کی طرف موڑتے ہیں تو آپ کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جب آپ اسے ان معنوں میں عبودیت کی طرف موڑتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنا کچھ نہیں اور آپ اپنے رزق کے لیے اپنے مالک کے محتاج ہیں، تو آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایاک نعبد۔ اور جب آپ حاکمیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ غلام بھی تو ہر حق سے محروم کیا جاتا ہے، نہ صرف مادی ملکیت سے بلکہ اس کا طرز عمل بھی اس کا مالک طے کرتا ہے، تو پھر آپ اپنے مالک یعنی مالک یوم الدین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔